میجک مجھے لگتا ہے بہت پروناؤنسڈ ہوتا ہے. میجک میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آگ بڑک اٹھنا, کٹس لگ جانا, چھینٹیں پڑنا. نظر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, یو نو. آئی تھنک دس از ون آف دا اسٹارک ڈفرینسز. یس. اچھا, کچھ اور بھی چیزیں حدیث میں تو اس کا کلیئرٹی نہیں ہے. ویسے قرآن و حدیث میں اس میں ڈفرینس نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ نظر ہو تو ایسا ہے اور جادو ہو تو ایسا ہے. بٹ یہ ہے کہ جو رقیہ کرتے ہیں, جو لوگ اس کا علاج کرتے ہیں, وہ مختلف فرق بتاتے ہیں کہ نظر اور جادو. پہلی بات تو یہ کہ ایک بندے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ نظر ہے جادو ہے. بالکل اصل بات یہ ہے کیونکہ دونوں کا ٹریٹمنٹ سیم ہے. فلک ناس ٹریٹمنٹ ہے, صبح شام کے اسکار ٹریٹمنٹ ہے, نمازوں کی پابندی ٹریٹمنٹ, دونوں کا چاہے جادو ہے نظر, دونوں کا ٹریٹمنٹ سیم ہے. چاہے دونوں نہیں ہے ویسی کوئی پریشانی ہے, ویسی کوئی پریشانی تب بھی انوویٹ ٹریٹمنٹ, نو ڈاؤٹ. اینڈ ایکچولی اٹس پارٹ آف ونز لائف. نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہیں, اذکار بھی ریکمینڈیڈ ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا جادو جو ہے نا سلولی ہوتا ہے اور اس کا زیادہ ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کٹس, نظر سے کٹس نہیں لگتے فار ایگزامپل, ٹھیک ہو گیا, یا نظر سے انسان کے کپڑے نہیں جل جاتے. کوئی ایکسٹرنل فیکٹر, آپ کو ایکسٹرنل بینگ شیطان آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہوتا. بٹ نظر سے آپ امیجیٹلی بیمار پڑ سکتے ہیں. امیجیٹلی بیمار ہو گئے, آپ کو میگرین ہو گیا, آپ کے فار ایگزامپل کوئی ڈیزیز آپ کو ڈائگنوز ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, شروع ہوگی باڈی میں, باڈی پین جو اس میں مختلف علماء سمپٹمز بھی بیان کرتے ہیں نظر کے. ایکسیسو سویٹنگ, ایکسیسو یوننگ, ایکسیسو لیتھارجی. اچھا, ویسٹ سے نیچے سویٹ کا زیادہ آنا, ٹھیک ہے, ویسٹ سے نیچے سویٹ کا آنا. اچھا, ایکسٹریم فٹیگ, ٹھیک ہو گیا. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. حلقوں کا پڑ جانا اور اسکن کا پیل ہو جانا, یہ دونوں فیکٹرز اگر کمبائن ہو جائیں تو اسکن کا, حلقوں کا پڑنا, بلیک جو آپ کے کیا بولتے ہیں ان کو, ہاں ہلکی بولتے ہیں, لیکن ہاں بلیک سرکلز بیسکلی, ڈارک سرکلز, تو وہ پڑ جانا. اور یہ پیل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کو لیٹ جاگ رہے ہیں, آپ کو ہلکے پڑ گئے ہیں, وہ نظر تو نہیں ہے, لیکن اسکن کا پیل ہونا, کیونکہ اللہ کے نبی نے کچھ بچوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ رقیہ کرو کیونکہ یہ نظر کے اثرات ہیں. اسکن کا پیل ہونا اور ڈارک سرکل کا بچوں کے اوپر ایک ساتھ آ جانا. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا یہاں سے کنٹینیو کیجیے گا. اپروچ میں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کیا ہے. دا فرسٹ اپروچ از دا دینی انٹروینشن. ہی از ناٹ سیئنگ کہ اس کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے, یا اس کو جو ہے نا خوراک کی کمی ہے, منرلس کی کمی ہے, اس کو نہ دودھ پلایا کرو اس کو صبح, ٹھیک ہے, اس کو یہ کیا کرو, وہ کیا. نو, ہی از سیئنگ اسٹریٹ اوے کہ یار وہ کیا کرو. اینڈ اٹ از کوائٹ کنٹرری ٹو آور پریکٹسز. What we always resort to in our own life is always medicine. Medical جو بھی ہے. ہاں, اور سبحان اللہ ہم, مجھے لگتا ہے کہ ایون ٹرائی آؤٹ کرتے ہی ہیں کوئی پروفیٹک میتھڈ. مطلب ہم ایون اذکار کرنا یا دم کرنا, مطلب اتنا آسان ہے سورۃ الفاتحہ کا دم کرنا, مطلب یہ ہر بندہ کر سکتا ہے, لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. یا شہد تھوڑا سا لے لینا, یہ جو بھی پروفیٹک میتھڈ, جبکہ ڈاکٹر کے پاس جانا, پیسے فیس دینا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے, اس نے اینڈ میں وہی دوائی لکھنی ہے. اور میرے اپنی فیملی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹر کی طرف جانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں, اور جو میڈیسن دیتے کہتے ہیں یار میڈیسن نہیں میں نے کھانی. تو میں نے کہا پھر مطلب کہتے نہیں یہ تو سمپل سی, اسپیشلی وہ اس طرح کی میڈیسن لکھ دی ہے نا کہ ٹپکل سی, ان کو ہوتا ہے یار یہ نہیں لینی, یہ تو میڈیسن نہیں لینا. پھر میں نے کہا پھر کرنا کیا ہے, صرف پیسے آپ خرچ کرنے جاتے ہیں, ڈاکٹر کی فیسیں دیتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے, ہاں صرف ایک نا وہ ذہنی تسلی کے لیے کہ کہیں کوئی بہت میجر مسئلہ تو نہیں ہو گیا. ہاں, تو بس مین جو اس میں فرق ہے نا, سب سے بڑا جو فرق پتہ کیا ہے, وہ یہ کہ آپ کی رپورٹس کلیئر ہوں اور آپ کو پھر بھی مسئلے ہوں. یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ اگر آپ کی رپورٹس کلیئر ہیں, کبھی کبھی وٹامن ڈی کی کمی سے بھی سارے سمٹمس آتے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکلی بھی, یعنی اپنے پروٹیکشن اذکار وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. میڈیکلی اپنے ٹیسٹ کروائیں, میک شیور آپ کے میگنیشیم لیولز, وٹامن ڈی لیولز, B12 لیولز نہ کم ہوں, یا آپ کے ڈائٹ کبھی کبھی بہت زیادہ جنک کھانے سے برو اور سلیپلیس نائٹ سے آ جاتے ہیں. رپورٹس کلیئر ہوں اور پھر بھی مسئلے آ رہے ہیں, اور پھر ایک عجیب سا بوجھ چیسٹ پہ محسوس کرنا, یعنی مختلف چیزیں, چڑچڑا پن بہت زیادہ ہونے شروع ہو جانا. اس چیز کو کلیریفائی کرنا بھی تھوڑا سا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایون جو میڈیکل ایلمنٹ بھی ہوتی ہے, جی وہ بھی دینی انٹرونشن کی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہے. یس, یو نو, کہیں یہ امپریشن نہ آئے کہ جو دینی جو میڈیکل چیز ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو میڈیکل انٹرونشن ہی ہوگی. بالکل ایسی سورہ فاتحہ کا دم ایک پاگل شخص پہ کیا, ہاں وہ ٹھیک ہو گیا. کین یو امیجن
مطلب وہ ایک وونڈ بھی ہو سکتا تھا, لیکن ایک ایسی ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت سخت ہے, انسان کا پاگل ہونا. کا پوائزن یار, اللہ اکبر. ایک بندہ اس کو اسکارپیو نے ڈنگ مار دیا ہے اور صحابی نے اس پہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس پہ پہلے آپ وہ پٹی کرتے اور اینٹی ڈوٹ اس کا دیتے اور پھر سورہ فاتحہ کا دم کرتے. اچھا یہاں سے اسٹریٹ اوے دم ہو رہا ہے. سبحان اللہ, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے عظیم ہیں. یعنی آپ کی اگر فزیکل ایلمنٹ ہے یا اسپریچول ایلمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا نام اس کو یاد کرنا آپ کو سفائز کر جاتا ہے. بھی اب نے سورہ فاتحہ کی بات کی, معوذتان کی بات کی, اور ایک اوکیشن میں ہمیں یہ بھی نریشن ملتی ہے کہ ایک شخص آئے, اس کو نا شدید تکلیف ہو رہی تھی. یعنی کبھی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے نا بیک پین بہت زیادہ ہو رہی ہے, مجھے جوائنٹس پین بہت زیادہ ہو رہی ہے, سر میں شدید درد ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا نسخہ دیا, کہا کہ اپنا رائٹ ہینڈ جو ہے نا, جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے, جہاں پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, وہاں پہ ہاتھ رکھیں, 3 times بسم اللہ کہیں, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور 7 times جو ہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ آپ نے 7 times کہنا ہے. اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اٹ واز ایز اف کہ وہ بیماری مجھے تھی ہی نہیں, وہ تکلیف تھی ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا, جی جی بالکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. آپ فزیکل ٹریٹمنٹ بھی لیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شدید فیور ہے, کھانسی آ رہی ہے اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں یار کہ میں صرف دم کروں گا, میں نے جو ہے وہ اسباب کو میں نے نہیں اویل کرنا. اسباب بھی اویل کریں, بٹ بیفور دیٹ انشاءاللہ یعنی اس کے اوپر جو اسپرچول ریمیڈی ہے نا, اس کو مت بھولیے.